اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Viewers, today we are going to talk about development of aggression in psychosocial development of child. And now we are to define aggression. And if we define aggression in terms of some particular words, we can use that it encompasses behavior between the typical and functional and atypical and dysfunctional. یعنی ایک جو ریگولر بیہیویئر ہے، ایک عام بیہیویئر ہے جس طرح باقی بچوں کے اندر موجود ہے، اس سے تھوڑا سا اگر وہ ہٹ کر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ بیہیویئر ہے جو ایگریسو ہے، یا اس کی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیہیویئر سلو ہے. اگر اس ایکشن میں کنسسٹنسی ہے، وہ تیز رفتاری کے ساتھ ساؤنڈز اور اس میں فزیکل اپیئرنس نارمل سے زیادہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اگریشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نارمل فنکشن ہے، ایک ڈس فنکشن ہے. یعنی جو فنکشن پراپر ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے بڑھ کے زیادہ شدت کے ساتھ وہ ایکشن ہو رہا ہے، تو اس کو ہم اگریشن کہیں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی اگریسو بیہیویئر میں انٹینشنل ایکٹس ہوتے ہیں، یعنی ٹوورڈز اینی پرسن، ٹوورڈز اینی آبجیکٹ، اس فرد کے ساتھ انٹینشنلی کوئی بات جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ بیہیویئر کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اس میں شدت کے ساتھ جب اس ایکشن کو ریپیٹ کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ایگریسو بیہیویئر ہے. اور یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے. فزیکل تو یہ ہے کہ اس میں بچہ جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئر کو اس طرح سے شو کرتا ہے جو اس کے نارمل بیہیویئر سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے ایکشن ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے فیشیل ایکسپریشن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو باڈی موومنٹ ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ بول بھی سکتا ہے. وہ اس کا فزیکل ایگریشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی چیز کو پش یا پل کر سکتا ہے، ہٹ کر سکتا ہے، اور مختلف طرح کے ایکشن ہیں تو کسی چیز کا خیال رکھے بغیر بھی وہ ایسا کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اس میں اس کو خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا یہ ایک ایسا ایکشن ہے جس کے لیے ہمیں بہرحال نظر رکھنی ہے. اور دوسرا جو سائیکولوجیکل ہارم ہے وہ اپنے اندر ہی سوچتا چلا جا رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے، اور وہ فزیکل ایگریشن تو نہیں دکھا رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ان ایکٹیو ہے، یا یہ ہے کہ انٹرنلی وہ اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات اسی طرح اس کے فزیکل کنڈیشن پر بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ہارٹ بیٹ زیادہ ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سینسٹیوٹیز ہیں، سینسیشنز ہیں، وہ انکریز کر سکتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگریسو بیہیویئر جب اپیئر ہوتا ہے تو یہ دو طرح سے، یعنی ہوسٹائل اپیئرنس ہے اس کی. ہوسٹائل مین فزیکل ایگریشن ہے، اور اس کا تعلق اس کے ایموشنز کے ساتھ ہے. ایموشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں اس کے ذہن کے اندر ابھر رہی ہیں، جو اس کی انٹرنل فیلنگز کے ساتھ منسلک ہے، ان کو
وہ چیزیں سیٹسفائی نہیں کر پائیں، جس کی وجہ سے اس کے ایموشنز نے ریئیکشنری ریفلیکشن دیا ہے ان دا فارم آف فزیکل سمٹمز، جو ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسوسیٹڈ فیچرز ہیں، کچھ ایسی امپلسز ہیں جو فرد کے ساتھ، بچے کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ انکنٹرولڈ ایکشنز ہیں جو اس کے اپنے کنٹرول میں بعض اوقات نہیں رہتے، اور وہ چیزوں کو اٹھا کر پھینکتا ہے، وہ اپنے ہی باڈی پارٹس کو، انگوٹھے کو چوستا ہے یا اس کو کٹ لگا لیتا ہے، یا بعض اوقات چیزوں کو ہٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنے باڈی کو سخت چیزوں کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ اور آبجیکٹ کے ساتھ، یا اور یعنی بیڈ کے اوپر ہی فریکوینٹلی جمپ کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ ایگریسو بیہیویئر کو ہم انڈرسٹینڈ نہ کریں، کیونکہ اس میں اس کے ریفلیکشنز پازیٹیو نہیں ہوتے بلکہ نیگیٹو ہوتے ہیں، جو اس کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نارمل سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اور اس کو ہم، ویسے تو یہ ہے کہ وہ بچے ایجیٹیٹیولی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹیولی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جمپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایگریشن کے زمرے میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، ہارم پہنچاتا ہے، توڑ دیتا ہے چیزوں کو، یا پھر یہ ہے کہ شوئنگ اے تھریٹ ٹورڈز دی ہٹنگ، پشنگ اور ککنگ اور بائٹنگ سم تھنگ. اس طرح کے ایکشنز ہیں، اور وہ ریگولر سے، نارمل کنڈیشن سے ہٹ کر سامنے آتے ہیں. دوسرا انسٹرومینٹل ایگریشن ہے، اور ریشنل ایگریشن ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی جواز ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور وہ ایگریشن گول اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی ایک مقصد بچہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ ایجیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ فریکوینٹ ورڈز یوز کر رہا ہوتا ہے. اس کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ شفٹ آن ورڈز تھریٹننگ ساؤنڈ، اور اسی طرح وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے سمٹم کا اظہار کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ از دی سارٹ آف وربل ابیوز، اور پھر یہ ہے کہ میلیشیس رومرز، وہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتا ہے، اور بچہ آنے والے وقت کے لیے بہت ساری چیزوں کی تھریٹس جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے اندازہ ہے کہ اف آئی تھریٹ تو میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بچے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کھلونا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا کھانے پینے کی کوئی ایکسٹرا مقدار یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ اس کی نیچر کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک اور صورت سامنے آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایکسکلوژن. وہ اسی ایگریشن کے نتیجے میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو اگنور کرتا ہے، بات کو غور سے نہیں سنتا، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے توجہ نہیں دیتا جب تک اسے اپنا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اور جب اسے وہ مقصد پیش کر دیا جاتا ہے تو یس وی آر ریڈی ٹو ایگری ود یور انٹینشنس، ہم ایسا کریں گے، تو پھر وہ اس بیہیویئر کی طرف نارمل ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.